ایک پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا اور اس پروجیکٹ کو ناکام ہونے کے باوجود آج تک جس طرح اس کو بے نقاب نہیں ہونے دیا جا رہا، اس کی ناکامی کو قبول نہیں کیا جا رہا، چھپایا جا رہا ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران نے اپنے اگلے 10-15 سال کی منصوبہ بندی اداروں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ مل کر بنائی تھی اور ہر ایک کو جو جو حصہ دینا تھا وہ حصہ وصول کرنے میں ناکامی دیکھتے ہوئے آج تک اس کی سہولت کاری اس کو دوبارہ لانے کے لیے ہو رہی ہے۔ اور حقائق یہ ہیں کہ ابھی چند روز پہلے بلوچستان میں وکلا کنونشن ہوا اور اس وکلا کنونشن میں امان اللہ کرنئی جو سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ بھی ہیں، جو انکشافات انہوں نے کیے، جو انکشافات جسٹس شوکت صدیقی کر چکے، جو انکشافات آڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے ثاقب نثار کے آ رہے ہیں، جو انکشافات جنرل باجوہ کر رہے ہیں، جو انکشافات لیک ہو رہے ہیں جنرل فیض آصف سعید کھوسا اور اقرار جرم بار بار عمران خان جو کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ جنرل باجوہ ہوں۔ آج اگر جنرل باجوہ کے متعلق عمران خان بہت سی چیزیں کہہ رہے ہیں تو بھائی کس نے روکا ہوا ہے جنرل باجوہ کو؟ اگر وہ باتیں غلط کر رہے ہیں عمران خان تو یہ سچی باتیں جنرل باجوہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر جنرل باجوہ پھر جھوٹے ہیں تو پھر جنرل فیض کیوں نہیں بولتے؟ تو پھر آصف سعید کھوسا اس حوالے سے کیوں نہیں بولتے؟ مگر یاد رکھیں، کیا ریاستی ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں یا ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ اتنے کمپرومائز ہو چکے ہیں کہ آپ کچے کے علاقے میں آپریشن کرو تو وہ کامیاب، آپ زمان پارک میں آپریشن کرو ناکام، آپ ظہور لائی روڈ پہ آپریشن کرو ناکام، آپ راکٹ لانچر کا مقابلہ کرو کچے کے علاقے میں، مگر آپ پیٹرول بم غلیل کا مقابلہ زمان پارک یا ظہور لائی روڈ پہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر بتایا جائے نا اصل حقیقت ہے کیا؟ اور جب تک اب وقت آ گیا ہے کہ جب تک یہ حکومت وقت کوئی بھی ہو، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جن اداروں میں بیٹھے لوگوں نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جن کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے حوالے سے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، یہ ان اداروں کی ذمہ داری ہے احتساب کرنے کی جن اداروں کے لوگوں نے اس کے ساتھ منصوبہ بندی مل کے کی تھی۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا نواز شریف کو عالمی قوتیں، وہ عالمی قوتیں یا پاکستان کے اندر وہ قوتیں جو نواز شریف کو قوم محسن سمجھتی ہے، قومی احسان اس کے سمجھتی ہے، سی پیک دینا، پاکستان کے اندر میثاق جمہوریت کرنا، پاکستان کی صنعتی ترقی کے لیے کام کرنا، پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا، پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا، پاکستان کے اندر امن لے کر آنا، پاکستان کے اندر مہنگائی کو کنٹرول رکھنا، اگر یہ نواز شریف کے عالمی
قوتوں اور ان قوتوں کے سامنے بڑے جرم ہیں جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتی رہتی ہیں، یا پاکستان کے اندر وہ مقامی کردار جو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے ان کو عدم تحفظ ہوگا یا عمران خان کے لائے جانے کے بعد ان کو تحفظ ملے گا ان کے کیے ہوئے جرائم کا، تو پھر آج ہمیں یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نواز شریف کو انتخابی میدان سے پھر اس لیے باہر رکھا جا رہا ہے اور عمران خان کو انتخابی میدان میں اس لیے اندر رکھا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور نواز شریف کی قوم کو ضرورت ہے رہے، مگر ان کے مفادات کے خلاف ہے نواز شریف، لہذا اس کو باہر رکھنا چاہیے۔ نہیں مان سکتے، نہیں مانیں گے۔ ہم نے 3 دفعہ مان لیا قومی مفاد میں، آج اس کی جتنی بڑی قیمت ادا قوم کر رہی ہے، ریاست ادا کر رہی ہے، اب قوم ریاست متحمل نہیں ہے اور قربانی کی۔ اور یہ بات جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آئین قانون کا اطلاق ہونا چاہیے، بھائی آئین قانون کا اطلاق مارچ اپریل 2023 میں ہی کیوں یاد آ رہا ہے؟ یہ آئین قانون کا اطلاق 2015 سے 2017 تک تو یاد نہ آیا۔ یہ آئین قانون کا اطلاق پنجاب میں جب عدم اعتماد ہوا تو ری رائٹ کیا جا رہا تھا آئین کو، یہ اطلاق اس وقت کیوں نہ آئین کا یاد آیا؟ اور آج بھی آئین قانون کا اطلاق کیا صرف اور صرف 90 دن کے دوران الیکشن میں ہی ہے، یا پاکستان کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو عمران کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو اداروں میں بیٹھے لوگوں کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، کیا ان پر آئین قانون حرکت میں نہیں آ سکتا؟ اور کیا آج بھی جو اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں جن کے مفادات عمران خان کے ساتھ تھے اور ہیں، کیا ان کی حرکات و سکنات آئین کے ماورا جو ہیں اس پر کوئی سو موٹو نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اور پھر آج جو وہ بات کرتا ہے کہ جناب میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں کہ عدلیہ میں تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، یہ کس کی خواہش نہیں ہے؟ یا کیا پاکستانی قوم کی یہ خواہش نہیں ہے کہ تمام اداروں میں بیٹھے لوگ ایک پیج پہ ہوں آئین قانون کے مطابق؟ مگر یہ نہیں ہے کہ تیرے لیے سب اکٹھے ہوں اور آئین قانون پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ اقلیت میں کر دیے جائیں۔ بات سیدھی سی ہے کہ اگر 2015 میں جو سازش ہوئی تھی، اگر اس وقت ہم کھڑے ہو جاتے، جو ہمارے پارٹ پہ ہمارے اینڈ سے غلطیاں ہیں مسلم لیگ کی طرف سے، ان کا ہم پہلے اعتراف کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج پیٹرول بم، آج غلیل بردار، آج لٹھ بردار روک رہے ہیں انصاف کے کٹہرے میں آنے سے عمران کو، بزدار کو، پرویز لائی کو یا باقی ساری ان کی رجیم کو، ہم وہ تو نہ کرتے، مگر ہمیں حقیقت کھل کے بتانی چاہیے تھی قوم کو۔ قومی مفاد اسی میں تھا، قومی مفاد اس میں نہیں تھا کہ ہم نے وہ چیزیں حقائق چھپائے جو قوم کو بتانے چاہیے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ پاکستان کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2017 میں جو نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی تھی جس کے نتیجے میں تاحیات نااہل کیا گیا تھا، اس وقت کھڑے ہو جاتے، 13 جولائی کو ایئرپورٹ پہنچ جاتے، ری رائٹ کیا جا رہا تھا جب آئین کو، اس وقت مسلم لیگ کھڑی ہو جاتی، اور اگر آج کی جو نوبت آئی ہے یہ نہیں آنی تھی۔ اور اگر آج بھی ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کھڑے نہ ہوئے
جو کہ کھڑے ہیں مگر اور مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر ہم نے کوئی کمپرومائز کیا، اور میں سمجھتا ہوں کوئی مذاکرات نہیں ہے، اور کبھی دہشت گردوں کے ونگ سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی پیٹرول بم پھینکنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی عالمی قوتوں کے اعلی کار بننے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی اداروں پر چڑھائی کر کے ان کو کمزور کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی میر جعفر صادق کہنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی اداروں میں بیٹھے لوگوں کو ساتھ ملا کر پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے. آج جب گندم خدا کے فضل و کرم سے وافر مقدار میں جو اس کی پیداوار ہوئی ہے، آج جو پاکستان کی معیشت سنبھلنے لگی ہے، آج آئی ایم ایف کے بغیر جو ہم چلنا شروع ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ہم جو عالمی سطح پر پاکستان کے کیس کو بہتر طریقے سے پلیڈ کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت پھر اس انتشار پسند، اس قوم کو انتشار میں مبتلا کرنے والے شخص سے کس بنیاد پہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کسی کی خواہش پہ، کسی کے دباؤ میں اگر اس انتشار پسند، اس دہشت گرد ٹولے سے مذاکرات ہوں گے تو پھر آپ پاکستان کے دفاع پر کمپرومائز کرو گے، پاکستان کی ترقی پر کمپرومائز کرو گے. پھر آپ جو 2015 سے نواز شریف کے خلاف، قومی محسن کے خلاف سازش ہو رہی تھی، آپ اس مجرم کے ساتھ کمپرومائز کرو گے. اور آپ اگر ان مجرموں کو بے نقاب کر کے کٹہرے میں نہیں لا سکتے، وہ آپ کے اندر جو کیپیسٹی حکومت وقت میں ہے وہ پوری قوم جانتی ہے، پوری قوم جانتی ہے. مگر قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ادارے، جن جن اداروں سے یہ سازش ہوتی تھی، جو جو لوگ کرتے تھے، ان لوگوں کو کٹہرے میں لائیں تاکہ پاکستان کے اندر جو ایک ہیجانی کیفیت، ایک انتشار، تقسیم ہے قوم، وہ قوم متحد قوم بن سکے. تو میں یہ آخر میں ہی گزارش کرتا ہوں، کوئی مت ہمیں یہ بھاشن دے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور بھائی ہمیں تو 3 دفعہ الیکشن سے باہر رکھا، ہم اس وقت نہ بھاگے جب ہماری قیادت کو نااہل کیا گیا. آپ چوتھی دفعہ بھی 2023 میں اگر ہماری قیادت کو باہر رکھ کر آپ کہو گے یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ اسی منصوبہ بندی کا دوسرا پارٹ ہے کہ آپ نواز شریف کو انتخابی عمل سے باہر رکھ کر آپ 2023 کے الیکشن کرواؤ گے تو کون مانے گا؟ ہاں، ہم پیٹرول بم تو نہیں پھینکیں گے، مگر ہم کسی پیٹرول بم پھینکنے والے کو بھی منمانی نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے سہولت کاروں کو مزید پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے. اور اگر ہمیں کوئی یہ پوچھتا ہے تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ کیا نواز شریف کے وہ جرم اتنے طویل ہو گئے جس نے پاکستان کے اندر، لوگ تو اس کو محسن پاکستان کہتے ہیں، لوگ تو آج بھی کہتے ہیں کہ 2017 کا پاکستان ترقی کر رہا تھا، لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ 2017 میں جو سازش کی گئی تھی وہ نواز شریف کے خلاف نہیں تھی، وہ پاکستان کے خلاف تھی. ان مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے. بھائی آپ دیکھیں کہ کس حد تک ڈٹھائی آ گئی، کس حد تک بے باکی آ گئی کہ آپ 1 کروڑ 20 لاکھ، 1 کروڑ 20 لاکھ، کوئی کہتا ہے 10 کروڑ، کوئی کہتا ہے 5 کروڑ. یہ کروڑوں کی جو ڈیلیں ہو رہی ہیں، یہ جو اربوں روپیہ اکٹھا ہو رہا ہے، کوئی از خود نوٹس لے گا محسن گیلانی پہ؟ اس وقت تو کہتے تھے یہ کروڑوں کی ڈیل ہوئی ہے، اس پہ 100 موٹے لینا چاہیے. تو کیا آج اپنے ادارے کا جو شخص ہے جو کروڑوں روپے کی ڈیل وہ کر رہا ہے، اس کا بیٹا کر رہا ہے،
उस पे एज खुद नोटिस नहीं हो सकता? क्या मेरे लिए कानून है और है, इस सारी कौम के लिए कानून और है, अदारे इनको और नजर से पूरी कौम को देखें, और जबान पार्क ज़हूरलाई रोड पर कोई कानून और बन जाए? ये नहीं हो सकता और नहीं होने देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि किसी तौर पर भी नवाज शरीफ के बगैर 2023 का इलेक्शन कबूल नहीं ना होने देंगे। नवाज शरीफ को आप जो बुत आपने तराशा था तमाम अदारों ने मिलके, उस मुजस्मे को धूप नहीं अभी तक आपने लगने दी, आजादाना एहतसाब नहीं होने दिया उस मुजस्मे का। आप अगर जानते हैं तो ये पूरी कौम भी जानती है। बेहतर यही होगा कि अदारों में बैठे लोग सच बोल दें। अदारों में बैठे लोग जो हैं वो हकायक जो कौम के इल्म में आ चुके हैं, वो हकायक अपनी जुबान से कह दें कि क्या क्या गलतियां इस मुजस्मे को बनाने के लिए की गई थी और क्या क्या गलतियां आज भी दोहराई जा रही हैं, महज इसलिए कि ये मुजस्मा कहीं पिघल ना जाए या ये मुजस्मा टूटेगा तो वो मंसूबा बेनकाब ना हो जाए, वो प्रोजेक्ट जो है वो बेनकाब ना हो जाए। उसको बेनकाब एक दिन होना है, मगर पाकिस्तान की कीमत पर ना होने दें। आज अदारों में बैठे लोग अगर पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखते, नहीं देखना चाहते, इस पाकिस्तान को नहीं चलने देना चाहते, तब भी बता दें। और अगर उन्होंने यही रवैया रखा तो फिर खुदा ना खास्ता इस तरह पाकिस्तान चलता नजर नहीं आ रहा। सो मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी हाल में भी, वो साबिक जर्नैल हों, वो साबिक जज हों, या हायर किए हुए नैब के लोग हों, हायर किए हुए मीडिया के कुछ लोग हों, इनको किसी तौर पर भी कौम स्पेयर करने को तैयार नहीं, जिनके जराइम की लिस्ट इतनी तवील है कि पाकिस्तान इस खड्डे में गिर गया। बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी हिस्से से ये तासुर मिल रहा है कि आप तो जाहिर है इमरान खान से मुज़ाकरात के हामी नहीं है, सिर्फ जरदारी साहब और बाकी सीजे साहब हैं। क्या ये शर्त रखी गई है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकेंगे, वरना नहीं? देखें, मुज़ाकरात का तल्लक किसी के आने या जाने से नहीं है। मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो किसी फरमाइश पर या किसी हदायत पर अगर होंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मुज़ाकरात जमातों से होते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि मिसाक़े जमहूरियत हमने किया, हमने दिल से किया कि हमें जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, इस कौम के लिए सबको मिल के आइन के मुताबिक चलना होगा। आप जब आइन से हट के कोई मुज़ाकरात कर रहे होंगे तो वो कैसे कामयाब हो सकते हैं? मियां साहब, ये जो आपने फरमाया कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, दहशत गर्दों से नहीं हो सकते, तो ये तो आपकी हुकूमत कर रही है, फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये जो खेल खेला जा रहा है, सागदार साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कोई इंडोनेशिया से तो नहीं आए, आपकी हुकूमत के लोग हैं और आपके ही लोग बैठे मुज़ाकरात कर रहे हैं। कभी आप ये मेरी बात सुन, आपका सवाल आ गया ना, मेरी बात सुने। गुजारिश ये है कि कभी अदालतों में पंचायत नहीं लगती। अदारों में बैठे लोग आइन कानून के मुताबिक फैसले देते हैं। ये किसी की ख्वाहिश पे पंचायत अगर लगेगी तो यकीनन ये कामयाब नहीं होगी। हुकूमत कोई भी हो, अदालतों का, अदारों का एहतराम करती है। उस तनाज़र में अगर कोई मुज़ाकरात मजबूरन कर रहा है तो वो एक अलग चीज़ है। मैं एक सियासी वर्कर के, आइन के तालिब इल्म के, मैं ये समझता हूँ कि पंचायतें अदारों में नहीं लगा करती। हमेशा पंचायतें जो हैं सियासी जमातें आपस में किया करती हैं, अपनी ज़रूरत के तहत, आइन के तहत और कौमी ज़रूरत के तहत। ये समझेगा जब ये गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, तमाम लोगों के ऊपर बहुत सारे केसेस थे, ऐसा ऐसा करके सबके सब खत्म हो गए। कोशिश की, सागदार बाहर थे, भी केसेस खत्म करवा के आ गए। नवाज शरीफ के केसेस खत्म नहीं हो रहे, इसके लिए एफर्ट भी कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर आप कुछ केसेस का हवाला दे रहे हैं कि वो ख़त्म हो गए, भी उसी तरह थे, ख़त्म भी उसी तरह हो गए, मगर जो आपने
نواز شریف کے حوالے سے بات کی ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح ثبوت ہونے کے باوجود عمران پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا اور نواز شریف کو لایا نہیں جا رہا۔ میاں صاحب ایک طرف تو شروع میں آپ نے فرمایا کہ زمان پاک آپریشن نہیں ہو رہا، چودھری پرویز لائی صاحب نہیں پکڑے جا رہے، اور بظاہر تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں جو نیا سیٹ اپ ہے جس کو سو کالڈ آپ ٹیک کیئر گورنمنٹ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ہے، اور اگر وہ آپ کے آئی جی وہاں بم روک رہے ہیں یہاں پہ پیٹرول پمپ کیوں نہیں روک رہے؟ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، آپ نے میرے جواب کو سوال بنا دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کچے کے علاقے میں راکٹ لانچر جو ہے اس کا مقابلہ ہمارے ادارے میں بیٹھے لوگ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے، ان میں یہ صلاحیت، یہ جرت، یہ بہادری ہے، مگر وہی فورس ہے نا کہ وہ زمان پارک میں اگر جاتی ہے تو مجرم سمجھ کے جاتی ہے نا، ملزم سمجھ کے جاتی ہے، تو پھر کیا پیٹرول بم سے ڈر کے واپس آ جاتی ہے؟ یہ ہے سوال جو قوم پوچھنا چاہتی ہے، یہ ہے وہ سوال کہ یہ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا پاکستان کے اندر کہ کوئی فورسز پہ کسی گھر سے، کسی آفس سے پیٹرول بم پھینکے جائیں گے اس پہ، یا غلیل کے سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جو کیا کرتے تھے لوگ اس کو دہشت گرد کہتے تھے اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے تھے ادارے، مگر یہ کیا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ زمان پارک سے پیٹرول بم کا استعمال شروع ہوا اور ظہور لائی روڈ تک آ گیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی آپ میاں صاحب، شاہد خاقان عباسی نے ایک سیمینار میں کہا ہے کہ 20 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے آٹا کی تقسیم میں، تو ایک ہی پارٹی کے لوگ جب ایک دوسرے پہ اس طرح کے الزامات لگائیں گے تو آپ اپنی پارٹی کی پوزیشن کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے اس تناظر میں بات نہیں کی تھی، وہ پورا کچھ سنے تو پھر سمجھ آتی ہے۔ اچھا میاں صاحب آپ بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2015، 17 اور 2018 میں بھی آئین کا کھلواڑ ہوا، اس وقت اگر ہم روک لیں تو کام ٹھیک ہو جاتا۔ اب آئین کہتا ہے کہ جب کوئی اسمبلی تحریک ہو جاتی تو 90 روز کے اندر الیکشن ہونا لازم ہے، کیا اس بار بھی اس تحریک کو دہرایا جا رہا ہے؟ اگر آئین کے مطابق کام نہیں ہو رہا تو اس بار آئین کا کھلواڑ کون کر رہا ہے؟ اور آج بھی ایسے ہوگا تو اگلی بار پھر ہوگا، تو اس کو کون؟ دیکھیں آرٹیکل 66، 68، 69 کو جو کوٹ کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے، وہ آرٹیکل 63A کو بھی پڑھا کریں۔ کیا اس وقت آئین خاموش ہو جاتا ہے؟ کیا اس وقت آئین کا اطلاق کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا آئین کسی کو اجازت دیتا ہے؟ یہ پارلیمان جو ہوتی ہے یہ اس کی کوکھ سے آئین جنم لیتا ہے، اس کی کوکھ سے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، اس کی کوکھ سے اداروں کو ایک قانون ملتا ہے، ایک آئین ملتا ہے کہ اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے۔ آپ ان اداروں میں بیٹھے لوگوں سے کے ذہن میں اگر آئے کہ زیر زبر کا فرق آ جائے، وہ توہین عدالت، توہین ادارہ ہو جاتی ہے، مگر پارلیمان جو اس آئین کو جنم دے رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو چاہے جس کا چاہے اختیار استعمال کر لے، اپنا لا محدود اختیار استعمال کر لے، جب چاہے اس پہ حملہ آور ہو جائے، اس کی کوئی توہین نہیں ہے کیونکہ وہ آئین کو جنم دے رہی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کسی طور پر بھی آئین کو بنانے والی پارلیمان کو جب تک آپ بے توقیر کرتے رہیں گے، کسی طور پر بھی آئین کی ایک شق کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، امپلیمنٹ آئین پہ نہیں ہو سکے گا۔ اور جو آپ بات کرتے ہیں 90 دن کے انتخابات کی، وہی آئین آپ کو کہتا ہے کہ نواز شریف کو جو ادارے میں بیٹھے لوگوں نے کسی کی خواہش دباؤ پر تاحیات نااہل کیا تھا، تمام ثبوتوں کے باوجود آج اداروں میں بیٹھے لوگ جو آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں وہ کیوں نہیں بولتے، وہ کیوں نہیں نوٹس لیتے؟ یہ ہے بات اصل میں۔ ایک بات بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ کا پوری دنیا میں تماشا لگا ہوا ہے، عام آدمی سفر کر رہا ہے، جو ہماری عمر کے دوسرے ممالک ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ایک منصوبے کے تحت پاکستان کو ایک ناکام ریاست ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو جنگ ختم ہی ہو گیا۔
دیکھیں بات بڑی سادہ اور اچھی کی ہے. پاکستانی قوم آج صبح روز اٹھتی ہے تو اس کو یہ بے یقینی میں فضا میں سانس لینے کا اور سننے کا موقع ملتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ بکھر رہا ہے, خدا نخواستہ پاکستان کی معیشت, پاکستان کے اندر رہنے والے غیر محفوظ ہو گئے ہیں. تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ جب تک آئین پہ, اور آئین کس کا ہے؟ اس ریاست کا ہے. آپ اس ریاست کو ساسو ماں پہ قربان کر دیں گے جس کو دھرتی ماں آپ کہتے ہیں, تو پھر مجھے یہ بتائیں, جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ آپ تو دھرتی سے کھلواڑ کر رہے ہیں ایک بندے کو بچانے کے لیے, اور اس بندے کے ساتھ جڑی ہوئے اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں جو اپنے مفادات سمجھتے ہیں کہ ہمارے مفادات کا تحفظ اسی میں ہے کہ یہ بندہ دوبارہ آئے, اور باہر نکالا جانے والا بندہ دوبارہ اس لیے نہ آ سکے کہ کہیں ہماری غلطیوں کو بے نقاب نہ کر دے. آپ نے بھی بات کی ہے کہ ادارے میں بیٹھے لوگ سچ بولیں اور ججز جو ہیں ان میں جو سہولت کار تھے وہ بھی سچ بولیں, لیکن آپ نے سیاستدانوں سے مطالبہ نہیں کیا کہ وہ بھی سچ بولیں. نواز شریف کا علاج کیسے ہوا, وہ باہر کیسے گئے, اور ہمیشہ جو مسلم لیگ نون کے پس پردہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے رہے ہیں, کیا اس بارے میں بھی کوئی سچ بولے گا؟ دیکھیں ہم نے جو مذاکرات پس پردہ کیے, جب کیے, ہم نے مساق جمہوریت کر کے اعتراف جرم کیا, تو دونوں جماعتوں نے کیا, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں ماحول چینج ہوا, اور آج بھی اگر کوئی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جمہوری حوالے سے تو وہی مساق جمہوریت ہے. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ سیاستدانوں کو سچ بولنا چاہیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان اگر اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ حقیقت قوم کو نہیں بتا رہے, ان لوگوں کی وجہ سے جو آج بھی طاقت میں ہیں, وہ جو آج بھی سہولت کاری کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے جو ہیں وہ ریاست کے ادارے ہیں. ریاستی ادارے جو ہیں وہ ریاست کا اس ادارے میں اوتھ لیتے دیتے ہیں کہ ہم سچ کہیں گے, تو جو حصہ ہیں اس سازش کا ان کے متعلق دوسرے لوگ کیوں نہیں بولتے؟ اگر نہیں بولتے تو وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنے کرنے والے ہیں. اور کیا اس سے پہلے ثاقب نے, وہ کیا نام ہے میرے انتہائی محترم جسٹس شوکت صدیقی صاحب, وہ بھی تو ادارے کے سے تعلق رکھتے تھے نا, انہوں نے جو سچ بولا ان کا حشر کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی کوئی ہمت کرے گا؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں محترم انتہائی قابل احترام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو ججمنٹ دی تھی, پھر ان کا کیا ان کو بھگتنا پڑا. پھر آپ یہ دیکھیں انہی اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں, جسٹس سیٹھ وقار, ان کی قبر کو اللہ منور فرمائے, انہوں نے کیا کم کام کیا تھا؟ اداروں میں بیٹھے لوگ سارے کے سارے آصف سعید کھوسا یا ثاقب نثار نہیں ہیں, وہاں سیٹھ وقار بھی ہیں, وہاں قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں, وہاں جسٹس شوکت صدیقی بھی ہیں. مگر کیا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا کوئی بات کرنے کو تیار ہے؟ کرنی ہوگی. اس کے بغیر قومی اتحاد نہیں بن سکے گا, اور اس کے بغیر کبھی بھی آپ انتخاب میں جائیں گے اس کے نتائج مثبت نہیں آ سکیں گے. پاکستان پہلے ہی پھنسا ہوا ہے, دمڑی آپ کے پاس ہے نہیں. آپ وہ کہتے ہو کہ بار بار اس کی خواہش کے مطابق شغل کرو, اگر شغل کرنا بھی ہے اس کے مطابق کر لو, ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ عمران کو پکڑتے ہو نہیں پکڑتے, جائے جہنم میں. مگر مجھے میری قیادت کو انصاف چاہیے. نواز شریف کی حد تک آزادانہ انصاف کر دو, اس کو لاڈلا رکھنا رکھ لو, میدان میں لے کے آؤ, آٹے دال کا بھاؤ کا پتہ چل جائے گا آپ کو کتنا مقبول ہے کتنا غیر مقبول ہے, کون کتنا مقبول ہے. آج بھی قوم زندہ قوم ہے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نتیجہ خیز یہ مذاکرات ثابت ہوں گے؟ آپ دیر سے آئے ہیں, میں بات کہہ چکا ہوں. ایک چھوٹی سی بات ہو رہی ہے, آپ نے بات آپ
बशमूल आपके 3-4 सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके जो रहनुमा हैं उनका बयानिया एक नहीं है, ना आपके मुज़ाकरात को लेके, ना इलेक्शन को लेके, ना इन ऑपरेशंस को लेके। इसकी क्या वजह है? नहीं, जो बात हम कह रहे हैं, हम डंके की चोट पे सच कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पंचायतों के ज़रिए अगर आप फैसले करेंगे, पंचायतों के ज़रिए मुज़ाकरात बग़ैर पंचायत की मर्ज़ी के, बग़ैर ख्वाहिश के